کیا کوئی انسان اتنا بے رحم ہو سکتا ہے، اتنا جلاد ہو سکتا ہے، اتنا شیطان طبیعت ہو سکتا ہے کہ جس لڑکی سے اس شخص نے 4 مہینے پہلے شادی کی ہو، بڑی خوبصورت سی بڑی پیاری سی لڑکی، اسی کے سر پر اسکرو ڈرائیور سے وار کرے اور اتنی بے رحمی سے وار کرے کہ اس کے سر پر باقاعدہ طور پر سوراخ بنانا شروع کر دے، جس سوراخ سے خون رس رہا ہو، اور بعد میں اس کو مزید تڑپانے کے لیے اس کے سوراخ پر، اس کے سر کے زخم پر باقاعدہ طور پر نمک ڈالے۔ یہ واقعہ ہوا ہے، اور کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن کا یہ واقعہ ہے۔ اب جو میں واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں نا، اب یقین جانیے یہ واقعہ سن کے انسان کی اگر روح نہیں کانپی نا، تو سمجھ لیجئے گا کہ انسان کا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ یہ جو تصویر اپنی سکرینز پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نا، خوبصورت سی پیاری سی لڑکی ہے، 17 سال اس کی عمر ہے، نام ہے اس کا مصباح، اور کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن کی یہ رہائشی ہے۔ 7 جون کو، آج سے 3-4 روز پرانی بات ہے، اتوار کا روز ہے، صبح کا وقت ہے، ایک ریڑی والا اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ریڑی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہی لڑکی انتہائی زخمی حالت میں، سر میں سے خون بہ رہا ہے، نیم مردہ حالت کے اندر، بے ہوشی کی حالت میں اس کی ریڑی کے پاس پڑی ہے۔ اب یہ ریڑی والا گھبرا جاتا ہے کہ ایک لڑکی، جوان لڑکی، زخمی حالت میں کون اس کی ریڑی کے پاس پھینک کے چلا گیا۔ وہ فوری طور پر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے چہرے پر پانی وانی مارتا ہے۔ جیسی یہ لڑکی ہوش میں آتی ہے، یہ اپنی والدہ کا نمبر بتاتی ہے، فون نمبر۔ وہ ریڑی والا اس کی والدہ کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی زخمی حالت میں، اس کو فوری طور پر ہسپتال لے کے جائیے، آپ پہلے یہاں پر آئیں، اس بیٹی کو ریسیو کریں، اس کے بعد اس کو ہسپتال لے کے جائیں۔ اب اس کی والدہ فون پر ریڑی والے کو کہتی ہیں، ہاتھ پیر جوڑ کے، کہ بھائی میں کسی نامساعد حالات کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ سکتی، آپ اس کو رکشے میں بٹھائیے اور میرے گھر تک لے آئیے، میں آپ کو ایڈریس بتا رہی ہوں، جو بھی کرایہ بنے گا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ریڑی والے کے دل میں رحم آ جاتا ہے، وہ اس لڑکی کو اٹھاتا ہے، رکشے میں بٹھاتا ہے، اس کے گھر چھوڑ کر آتا ہے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ 4 مہینے پہلے اس کی شادی ہوتی ہے، 4 مہینے پہلے، لیکن 4 مہینے تک اس کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے نا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ واقعہ ہر اس شخص کو سننا چاہیے۔ ہر گھر کے اندر بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہر بہن، ہر بیٹی کے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کرے، لیکن یہ واقعہ ضرور سنی گا اور اس واقعے سے ایک سبق ضرور لیجیے گا۔ جناب، اس لڑکی کا نام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مصباح ہے، سرجانی ٹاؤن کی یہ رہائشی ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، 5 بھائیوں کی یہ اکلوتی بہن ہے۔ اس کے گھر کے میں نے معاملات دیکھے، جب گھر کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کا جو گزارا ہے نا، بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ پانچوں بھائی کماتے نہیں ہیں، کچھ لوگ کماتے ہیں، بڑی مشکل سے گھر کا گزر بسر چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سرجانی ٹاؤن پہ سے پہلے یہ لوگ غالباً شاید ملیر کے کسی علاقے میں رہ رہے تھے۔ وہاں پر محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا شہریار۔ شہریار سے اس لڑکی کی بات چیت ہو جاتی ہے، بات چیت دوستی میں تبدیل ہوتی ہے، اور دوستی پھر پیار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چھپ چھپ کے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 مہینے تک ان کی محبت جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر مل رہے ہیں، کبھی ادھر مل رہے ہیں، کبھی گارڈن جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ 8 مہینے تک یہ دونوں، ان کی محبت کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ہم دونوں اب شادی کر لیتے ہیں۔ جو مصباح ہوتی ہے اپنی والدہ کو آ کے بتاتی ہے کہ بھائی مجھے ایک لڑکا پسند ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس لڑکے نے، یعنی شہریار نے، مجھے بتایا ہے کہ یہ پولیس کے اندر کام کرتا ہے، یعنی یہ پولیس اہلکار ہے۔ اس کی والدہ جب پولیس کا نام سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بھائی نہ ان کی دوستی اچھی ہے اور نہ ہی ان کی دشمنی اچھی ہے، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، تمہارے والد ویسے نہیں ہیں، 5 بھائی کماتے نہیں ہیں، ہم بہت ہی نامساعد حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ نیا چکر نہیں پال سکتے ہیں، ہم تمہاری شادی کہیں اور کر دیں گے، شہریار کو بھول جاؤ۔ لڑکی کہتی ہے نہیں، میں تو نہیں بھول سکتی، میں نے تو اس سے محبت کی ہے، مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ لیکن خیر گھر والے کسی بھی طور پر تیار نہیں ہوتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ شہریار نے مصباح کو بتایا ہوتا ہے کہ بھائی میں پولیس اہلکار ہوں، میں پولیس میں کام کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے اس کی جو والدہ ہیں اور بھائی ہیں اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہے ہوتے۔ مصباح شہریار کو بتاتی ہے کہ بھائی میرے گھر والوں نے تو شادی کرنے سے انکار کر دیا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اب شہریار اور مصباح اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اب گھر والے نہیں مان رہے تو عدالت چلتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ 4 مہینے پہلے، غالباً شاید رمضان سے کچھ دنوں پہلے، رات کے وقت مصباح اپنے گھر سے نکلتی ہے، شہریار اس کو پک کرتا ہے، صبح جاتے ہیں عدالت میں، اور عدالت میں جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور کورٹ میرج کرنے کے فوری بعد واپس اپنے گھر آتے ہیں۔ شہریار کا اس کی ساس سے، یعنی مصباح کی والدہ سے پہلا آمنا سامنا شادی کے فوری بعد ہوتا ہے، یعنی وہ آتا ہے اور پھر اس کی والدہ سے ملتا ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید والدہ قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، لیکن والدہ نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور دونوں بچوں کو گلے لگا لی اور کہا کہ اب تم نے شادی کر ہی لی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تم لوگوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تم لوگوں کو ساری زندگی خوشیاں دکھائے۔ جو ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے اسی طرح بچوں کے لیے انہوں نے دعا کی، اور اس کے بعد پھر شہریار شادی سے پہلے بھی ایک کرائے کے مکان کے اندر رہ رہا تھا، شادی کے بعد بھی اس نے گھر گرہستی اسی میں بنا لی۔ کچھ دنوں کے بعد
اب آپ سنیے واقعہ۔ کچھ دنوں کے بعد شہریار کا اصل رنگ نکل کر سامنے آتا ہے، اصلیت نکل کر سامنے آتی ہے۔ شہریار ایک دن مصباح کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تمہاری والدہ اگر کسی سے شادی کرتی تمہاری، جیسے تم نے کہا تھا نا کہ میں تم سے تو نہیں کروں گی، لیکن کسی اور سے اگر کرتی تو شادی میں اخراجات تو آتے ہیں۔ مصباح کہتی بالکل آتے ہیں بھائی، شادی ہوتی، مہندی ہوتی، کچھ بھی کچھ نہ کچھ تو لاکھ 1.5 2 لاکھ روپے تو خرچ ہوتا۔ مصباح کہتی ہاں، تو کہنے لگی وہ تو تمہارے ماں باپ کا بچ گیا، والد تو تمہارے ہیں نہیں، والدہ کا تمہارے پیسے بچ گئے۔ مصباح کہتی ہے ہاں بالکل بچ گئے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب ایک کام کرو، یہ پیسے یا تو مجھے لا کے دو 3 لاکھ روپے، یا مجھے ایک 125 بائک اپنی والدہ سے کہو کہ نکال کے دیں۔ مصباح کہتی ہے آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب میں نے اس وجہ سے تو آپ سے شادی نہیں کی تھی، آپ کو پتا ہے ہمارے گھر کے حالات، میرے پانچوں بھائی کماتے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے میری والدہ گھر کا گزر بسر کرتی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں مانتا ہوں ہر چیز، لیکن تمہاری شادی کرتی تو کہیں نہ کہیں سے تو پیسے لیتی، کسی سے ادھار لیتی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی، کہیں نہ کہیں تو پیسے مانگتی نا، تو اس وقت نہیں مانگے تو اب ایک کام کرو کہ یا تو 3 لاکھ روپے مجھے لا کے دو، یا اپنی والدہ سے کہو کہ بھائی مجھے 125 بائک دیں۔ مصباح کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ بڑے بد تہذیبی سے اور بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اپنا اصل رنگ دکھاتا ہے اور پھر مصباح کو مارنا پیٹنا شروع کرتا ہے۔ پہلی بار یہ اپنی بیوی پر، جو کہ ابھی ریسنٹلی شادی ہوتی ہے، غالباً 1 1.5 مہینہ ہوا ہوتا ہے اس کی شادی کو، یہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ روتے ہوئے مصباح اپنی والدہ کو فون کرتی ہے اور بتاتی کہ بھائی یہ معاملات ہو رہے ہیں اور وہ مجھے مار رہا ہے پیٹ رہا ہے، 3 لاکھ روپے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر 3 لاکھ روپے نہیں دے سکتے تو پھر مجھے نئی 125 بائک دلا دو۔ اس کی ماں کہتی ہے ذرا فون رکھو، میں شہریار سے بات کرتی ہوں، اپنے داماد کو فون ملا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تم عورت ذات پر ہاتھ اٹھاتے ہو، تم کس طرح کے مرد ہو؟ شہریار کہتا ہے آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں کہاں پر کام کرتا ہوں، میں پولیس اہلکار ہوں، میں پولیس کے محکمے میں کام کرتا ہوں، آپ کے پانچوں جو بیٹے ہیں نا ان کو کسی نہ کسی کیس کے اندر میں پھنسوا دوں گا اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ آپ کی عافیت اور خیریت اسی میں ہے کہ آپ کسی طریقے سے 3 لاکھ روپے کا بندوبست کیجئے یا مجھے 125 بائک دلوا دیجئے۔ ان کی والدہ ڈر جاتی ہیں اور فون رکھ دیتی ہیں، مصباح کو فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ ان کی نہ دوستی اچھی ہے اور نہ ہی دشمنی اچھی ہے، تم نے شادی کی ہے، بھاگ کے شادی کی ہے، اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اب تم بھگتو، میں تو تمہارے لیے 3 لاکھ روپے نہیں ارینج کر سکتی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو قربان کر سکتی ہوں تمہارے شوہر کے لیے۔ معاملہ آئے گئے ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر یہ معاملہ دوبارہ نکل کر آتا ہے۔ آتی ہے 6 جون کی رات، دوبارہ سے کہتا ہے کہ بھائی اگر اب تم نے مجھے اگر 125 نہیں دی یا 3 لاکھ روپے نہیں دیے تو میں تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا بہت برا حشر کروں گا۔ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور پھر یہ اسکرو ڈرائیور، آپ نے دیکھا نا اسکرو ڈرائیور، وہ اٹھاتا ہے اور اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کرتا ہے۔ اس کے سر پر اتنی بے رحمی کے ساتھ مارتا ہے اور اس کو مزید اذیت پہنچانے کے لیے اس کے سر پر نمک ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ادمری ہو جاتی ہے تو اس کو اٹھا کے ریڑھی والے کے پاس پھینک کر آ جاتا ہے کہ بھائی تو جا اپنے گھر اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ جب یہ گھر آتی ہے اپنے، اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریڑھی والا اس کو گھر کسی طریقے سے پہنچاتا ہے، اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ اس نے مجھ سے ایک نہیں متعدد جھوٹ بولے۔ پہلی بات، یہ پولیس کے محکمے میں کام نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اس کی پولیس کے کپڑوں کے اندر جو یونیفارم ہوتا ہے اس میں کچھ تصاویر ہیں، مجھے دکھاتا تھا کہ بھائی دیکھو میری یہ تصاویر ہیں، دیکھو مجھے یہ میڈل مل رہا ہے، لیکن آج تک میں نے اس کو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شفٹیں ہوتی ہیں، کبھی دن کی شفٹ ہے، کبھی رات کی شفٹ ہے، لیکن آج تک یہ کام پر نہیں جاتا تھا۔ ہاں، یہ شام میں 1 2 گھنٹے کے لیے باہر جاتا تھا اور 10 سے 15 ہزار روپے لے کر آتا تھا اور کہتا تھا دیکھو تمہارا شوہر کتنا عالیشان قسم کا شوہر ہے، ساری دن کی محنت نہیں کرتا، صرف 1.5 2 گھنٹے کے لیے جاتا ہے اور اتنی بڑی رقم لے کر آ جاتا ہے 10 15 ہزار۔ غالباً شاید وہ چھینا جھپٹی کرتا ہوگا، ڈکیتی کرتا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ بیان کرتا تھا۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اپنی والدہ کے گھر پر ہوتی ہے، اس کا علاج کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھائی فیصلہ کرتے ہیں، والدہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کا تو مقدمہ درج کرانا چاہیے کیونکہ اس نے تو اقدام قتل والا معاملہ ہو گیا نا، کہ آپ نے قتل کرنے کی نیت سے ہماری بیٹی یا بہن پر آپ نے حملہ کیا۔ جب یہ جاتے ہیں تھانے تو ملیر والے تھانے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو نہیں لگتا، آپ ذرا سرجانی جائیے۔ سرجانی والے کہتے ہیں ہمارے اس میں نہیں لگتا، لیکن خیر اسی اثنا کے دوران اس بیچاری کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا صحیح سے علاج نہیں ہو پاتا، موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب موت واقع ہو جاتی ہے فوری طور پر جب ظاہر سی بات ہے ایدی والوں کو بلایا جاتا ہے، ایدی والے آتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، معاملہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ بھائی ایگزیکٹلی ہوا کیا۔ پھر یہ لوگ بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مقدمہ درج کرتے ہیں، لیکن مقدمہ درج کرنے سے پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا اور یہ قانونی کارروائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی موت ہوئی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، وجہ قتل دیگر معاملات۔ گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی پوسٹ مارٹم وغیرہ نہیں کرانا ہے۔
اور اس کی وجہ بھی سنیے. یہ دھڑلے سے یہ انسان، اور یہ اس کی پہلی شادی نہیں تھی شہریار کی، یہ اس کی چوتھی شادی تھی. اس کی جو یہ مصباح تھی، جب یہ موت کے منہ میں نہیں گئی تھی، زندہ تھی، اس نے اپنی والدہ کو بتایا تھا کہ ان کا کام ہی یہی ہے، اس شخص کا کام یہی ہے کہ یہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے، ورغلاتا ہے، گھر سے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، اور پھر ان کو تشدد کر کے اپنے سسرال والوں سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے. ابھی تک اس شخص کو گرفتار تو نہیں کیا گیا، اور آنے والے دنوں میں اگر گرفتار کر بھی لیا جائے گا نا، یقین جانیے اس طرح کے واقعات کے بعد آنیسٹلی یہ قانون، یہ پولیس کے معاملات، ان سے بھروسہ سا اٹھ گیا یار. کیونکہ یہ آج نہیں تو کل پھر بیل پر باہر آ جائیں گے. یہ جب باہر آئیں گے اس کے بعد پھر یہ اپنا شکار تلاش کریں گے. کیونکہ بیوی تو اس نے بنایا نہیں تھا، اس نے شکار بنایا تھا. کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کی 3 بیویاں تھیں، یہ چوتھی اس کی بیوی تھی. اور یہی کرتا تھا کہ لڑکیوں سے شادی کرتا، ان کو ورغلاتا، محبت کے جال میں پھنساتا، اور اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا، اور پھر اس طریقے سے کسی طریقے سے جان چھڑا لیتا، اور یہ کہہ کے چھڑاتا کہ میں پولیس والا ہوں، میں چاہوں تو تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں، تمہارے گھر والوں کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ میں ہمیشہ اکثر و بیشتر اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات ضرور کرتا ہوں، تلقین بھی کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر درخواست بھی کرتا ہوں، جب بھی اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو یہ بات ضرور کہا کریں کہ بیٹا ہم نے انسان کا بچہ سمجھ کے تمہاری شادی کی ہے. یہ معاملہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے نا، لیکن یہ بات ضرور کہا کیجیے. اگر یہ انسان کا بچہ نہیں، جانور کا بچہ نکلے، اگر یہ تذلیل کرے، بد تہذیبی کرے، بدتمیزی کرے، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے، ہاتھ اٹھانے تک نوبت نہ آئے، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے، تو یہ گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. کبھی بھی عزت پر کمپرومائز نہیں کرنے دینا. کیونکہ ایک دفعہ اگر انسان کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، اس کی زبان کھل جاتی ہے، تو ساری زندگی کے لیے کھل جاتی ہے. اگر یہ انسان کا بچہ نہ نکلے تو واپس آ جانا. پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بیٹا ہم رخصت کر رہے ہیں، اب اس گھر سے مر کے ہی نکلنا. یہ جہالت ہے. یہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی، اپنی بہن کو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی موت کے منہ میں چلے جاؤ، جو سلوک کریں، اب ہم تمہارے نہیں ہیں، یہی تمہارا ہے. آپ اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، سند دے رہے ہو، لائسنس دے رہے ہو کہ بھائی اس لڑکی کے ساتھ جو کر سکتے ہیں کریں. کیا رائے ہے آپ کی؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.